الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما بكم من نعمة فمن اللہ. ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت آنکھ ہے، اس کی بینائی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بینائی کمزور ہونے لگے، ختم ہونے لگے، چیزیں خلط ملط نظر آنے لگے، چیزیں ٹیڑھی نظر آنے لگ جائے تو جسم پہ ایک زلزلہ آ جاتا ہے. بینائی جا رہی ہے. اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. سارا حال سال سے دے رکھی ہے. خرچہ بھی کوئی نہیں مانگا، سروس بھی کوئی نہیں ہے. نازک اتنی ہے کہ بال سے باریک چیز بھی اس میں چلی جائے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے. پورے جسم میں سب سے نازک چیز آنکھ ہے. طبیب کہہ دے نظر بچ سکتی ہے، لیکن کچھ احتیاط کرنی ہوگی. یہ دون چند چیزیں ہیں، انہیں نہ دیکھنا تمہاری نظر بچ سکتی ہے. دو چند چیزیں ہیں، انہیں دیکھنے سے احتیاط کر لینا. تو بتائیے کس قدر اہتمام کرے گا؟ اپنی نظر کی اس حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کرے گا؟ کہے گا دو چند چیزیں کیا مشکل ہیں، ابا کو دیکھ سکتا ہوں، اماں کو دیکھ سکتا ہوں، اولاد کو دیکھ سکتا ہوں، پوری زندگی دیکھ سکتا ہوں. دو چند چیزوں سے احتیاط کرنا کیا مشکل ہے؟ ساری زندگی احتیاط کرنا آسان ہو جاتا ہے جب یہ احساس اور خطرہ لائق ہو کے بنائی جا سکتی ہے. اگر یہ خطرہ لائق ہو جائے کہ بنائی جا سکتی ہے تو دو چند چیزیں احتیاط کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، وہ محسن جس نے یہ عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس ذات نے کہہ رکھا ہے کہ صرف اس آنکھوں کے معاملے میں دو احتیاطیں ہیں، باقی جو چاہو اس آنکھ سے دیکھ لو. پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، سبزہ دیکھو، بہار دیکھو، دور کی چیزیں دیکھو، قریب کی چیزیں دیکھو، دنیا دیکھو. دو احتیاطیں ہیں بس، دو احتیاطیں. ایک، کسی حرام کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. دوسرا، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. کسی نامحرم کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ ان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. طبیب کہہ دے
نظر بچ سکتی ہے. بس یہ دو چند احتیاطیں کرنی ہوں گی. ساری زندگی احتیاط کرنے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے تیار. اور یہاں وہ ذات جس نے یہ عظیم الشان نعمت دے رکھی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے اس کی حفاظت کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظروں کو جھکا لو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیو نظروں کو جھکا لو. کیا ہوگا؟ پاک دامن رہو گے، پاکیزگی نصیب ہوگی. یہ دل گندے خیالات سے، فساد زدہ ہونے سے محفوظ رہے گا، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. اور سچ یہ ہے کہ اگر مشکل لگ رہا ہو نا، نظروں کی بچاؤ حفاظت مشکل ہو، تو یہ خیال کر لو کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ مالک کی حقیقی نظریں چھین بھی سکتا ہے، بینائی لے بھی سکتا ہے. اور اس ذات نے کہہ رکھا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو آج ہماری یہاں نہیں مانے گا، ہم کل اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے، حکیم کہہ دے، ساری زندگی گارنٹی دینے کے لیے تیار، ورنہ نظر خطرے میں، بینائی خطرے میں ہے، احتیاط کر لے گا. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، یہ حکم کسی عالم کا نہیں ہے، کسی قدامت پسند کا نہیں ہے. یہ حکم تو اللہ کا بتایا ہوا ہے. یہ تو قرآن میں اس کا بیان ہے. اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اور اس نعمت میں اللہ کی نہ ماننا کتنی بڑی احسان فراموشی ہے. کوئی آپ کے گھر کی دسترخوان پہ کھائے اور پیے، اور آپ کے دسترخوان پہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے، اور پھر وہ آپ کی نہ مانے، تو آپ کہیں گے بڑا نمک حرام ہے، بڑا نمک حرام ہے. دسترخوان ہمارے پہ نعمتیں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر سنتا بھی نہیں ہے، بڑا نمک حرام ہے. تو بڑی احسان فراموشی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے اور اس کا تحفظ بھی کر رکھا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تحفظ ہے. نازک بہت ہے نا، نازک بہت ہے. ماتھے کی ہڈی، رخسار کی ہڈی، اس قلعے کے اندر اس آنکھ کو رکھ دیا کہ جو بھی سامنے سے کوئی حادثہ پیش آئے، ماتھے کی ہڈی سے اس کا تحفظ ہو جائے، رخسار کی ہڈی سے اس کی حفاظت ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر پلکیں رکھ دی، پردہ لگا دیا، سارا گرد و غبار وہ اٹھا لے.
آنکھوں کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ آدمی جب روشنی میں جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ کھل جاتا ہے، اور اندھیرے میں جب جاتا ہے تو یہ سکڑنے لگتا ہے، اور اس سکڑنے اور کھلنے میں کتنا فاصلہ؟ 7 میل کا فاصلہ یہ طے کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ آٹومیٹک رکھ دیا، نظام بنا دیا، ورنہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ بٹن دبا دو، کیا حشر کرتا اس آنکھ کے ساتھ؟ کوئی زیادہ دباتا، کوئی کم دباتا۔ کیا مشینری ہے یہ! ساری زندگی پڑھنے والے، ساری زندگی اس پہ تجربے کرنے والے، وہ بھی حیران ہے کہ اللہ نے اس میں کتنے پردے رکھے ہیں، کیا اپنا قدرت کا اسے کرشمہ بنایا ہے۔ دیکھ رہا ہے اس آنکھ سے، اور سالہ سال سے دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کی طرف سے ملی ہوئی یہ نعمت اس ذات کی چاہت ہے کہ اسے 2 چیزوں سے بچا لو۔ اسے حرام سے بچا لو، حرام لذت لینے سے اسے بچا لو۔ اور جب بندہ اس نعمت کی یہ ناشکری کرتا ہے، مہینوں کی نہیں، سالوں کی، مہینوں کی نہیں، بس اوقات سالوں کی عبادت کا نور ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں ہے، پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں، جب تک کہ پھر ان نظروں کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے اس وقت تک وہ نور ملتا بھی نہیں۔ جن کی نظروں کی حفاظت نہیں ہے کبھی انہیں سجدوں کی حلاوت نہیں مل سکتی، کبھی انہیں عبادات کی لذت نہیں مل سکتی۔ سچ یہ ہے کہ کبھی انہیں اعمال پر استقامت بھی نہیں مل سکتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النظر سہم من سہام ابلیس، یہ تو شیطان کا تیر ہے، اس سے وہ آدمی کو غلط خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا دل فاسد کر دیتا ہے، اسے گندے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اس کی عفت پاک دامنی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ جب یہ شیطان راندہ درگاہ ہوا اور اسے قیامت تک کی زندگی کی مہلت بھی مل گئی تو اس نے اعلان کیا میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اسے گمراہ کروں گا۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہا، نیچے اوپر سے نہیں کہا۔ اس کے شر سے بچنا ہے، اس ذات سے رجوع کر لو، اس سے مدد لے لو، اس کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لے لو۔ اس شر سے بچنا ہے، نظروں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا لو۔ تو
اس احسان فراموشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عبادات کا نور نہیں ملتا. اور سبحان اللہ، جو چیز جتنی مشکل ہو، جس عمل کے لیے جتنا بڑا مجاہدہ اٹھانا پڑے، اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو نظر اللہ کی خاطر جھکا لے اور اللہ کی خاطر نظر ہٹا لے، جھکا لے اللہ کے خوف سے، اللہ اسے ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں جو کسی اور عمل پہ نہیں ملتی. اور اس حلاوت کے مقابلے میں حرام لذتیں ہیچ در ہیچ ہیں. خارش کرنے والے کو خارش میں بھی تو مزہ آتا ہے، لیکن وہ خارش کا مزہ صحت کے مزے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اس خارش کا مزہ تو اتنا وقتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے. جلن شروع ہو جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، زخم ہونے لگتا ہے. تو حرام لذت لینے سے وقتی لذت تو آئے گی، لیکن اندر زخم لگے گا جو اسے جلائے گا، جو اسے تکلیف دے گا. اور اللہ کی خاطر نظر جھکا لے تکلیف ہوگی، لیکن اس کے مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہے. اس کا اپنا مزہ ہے. اسلام میں، اسلامی معاشرے کے لیے اس کی ازواجی زندگی، اس کا خاندانی نظام، اس کی معاشرتی زندگی کی حفاظت، اس کے لیے دو بہت بنیادی اصول دیے، بہت بنیادی اصول. ایک نظروں کی حفاظت، دوسرا عورت کے لیے پردے کا اہتمام. اگر ان میں سے کچھ نہ ہو تو نہ وہ ازواجی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، نہ خاندانی نظام باقی رہ سکتا ہے. اور مغرب کے جس معاشرے میں ان دو چیزوں کا رواج کوئی نہیں ہے، بتائیے نا. ان کے ہاں تو کتوں بلیوں کی زندگی ہے کہ 70% بس اوقات ان کے معاشرے کی آبادی حرام کی ہے. نسب ہی کوئی نہیں پتا، باپ بیٹا، ماں بیٹی، بہن بھائی، نسب ہی کوئی نہیں ہے. جانوروں کی زندگی ہے. اسلام نے ازواجی زندگی اپنے معاشرے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے یہ بنیادی اصول دیے ہیں. پردہ، نظروں کا تحفظ، نظروں کی حفاظت. حلال زندگی اللہ نے دی ہو اور پھر بھی کوئی آدمی حرام نظر دیکھنے سے نہ بچے تو اسے کبھی اپنی حلال ازواجی زندگی کا سکون نہیں مل سکے. پھر تو گھر کی شہزادی بھی باندھی لگتی ہے، گھر کا شہزادہ بھی غلام لگتا ہے. اس حرام کی یہ نحوست ہے کہ حلال کی لذت نہیں رہتی، حلال کا لطف نہیں رہتا، نہ دیکھنے کا، نہ بولنے کا، نہ سننے کا. جب دل میں حرام محبت ہے تو حلال محبت کی مٹھاس نہیں ملا کرتی. کھانے کی ایک مقدار ہے، پینے کی ایک مقدار ہے،
حلال سے لے گا تو لذت پائے گا، حرام سے لے گا تو اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا۔ شباب، جوانی، اس سے اگر حلال سے لے گا تو لطف اٹھائے گا، حرام میں ضائع کرے گا تو حلال سے محروم ہو جائے گا۔ اور آنکھوں کا جب حفاظت نہ رہی تو جوانیاں کام محفوظ رہی، شباب کام محفوظ رہا۔ جب یہ حرام ہی میں ضائع کر دیا تو پھر بتائیے گھر کیسے بنیں گے؟ ازواجی زندگی کا سکون کیسے ہوگا؟ گھروں کی رونق کیسی آئے گی؟ حلال رشتوں کی مٹھاس اور محبتیں کیسے باقی رہیں گی؟ جب آنکھیں آوارہ ہو گئی تو جوانیاں اور شباب کیسے محفوظ رہ سکتے؟ اس نعمت کی ناقدری ہوئی ہے نا، اللہ نے سزا دی ہے، اللہ نے سزا دی ہے کہ جوانی کی زندگی کی لذت سے محروم ہو گیا، شباب ضائع ہو گیا، جوانیاں گندی ہو گئی، طاقت ضائع ہو گئی، صحت خراب ہو گئی، حافظہ ذہانت جواب دے گیا۔ اس گناہ کی نحوست ہے کہ کئی ساری نعمتیں ضائع ہو گئی۔ روحانی طور پر بھی نقصان اٹھایا، عبادات ایمان کا نور گیا، جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے صحت گئی، زندگی گئی، مزہ گیا، جوانی گئی۔ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس کے ہر حکم میں شفقت اور پیار ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں، اس حکم پر عمل کرنے میں انسانی معاشرے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، جس کے پیچھے علم بھی ہے، جس کے پیچھے اس کا پیار بھی ہے، جس کے پیچھے اس کی حکمت بھی ہے، اور یہ اس حکم کو ضائع کر رہا، تو بتائیے پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ اور یہ گناہ اتنا رواج پا گیا کہ اب تو گناہ ہی نہیں لگتا، لیکن زہر میٹھا سمجھ کے کھائیں گے، ری ایکشن تو ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص دن بھر نظروں کی حفاظت کرے، پھر دیکھو سجدوں کا کیا مزہ آتا ہے، پھر دیکھے عبادات کا کیا لطف آتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیسا دل مچلتا ہے۔ اور نظریں آزاد ہیں، آوارہ ہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی برابر۔ اس کی نحوست ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے، نظر جھکا لو، پاک دامنی اس سے ہوگی، پاکیزگی نصیب ہوگی، عفیف رہو گے۔ پہرا بٹھا دیا نظروں پر، اسے بچا لو پہلے، اس لیے کہ نظریں محفوظ نہیں، دل قابو میں نہیں رہتا، دل قابو میں نہیں رہتا، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتا، غیر فطرتی انداز سے اپنی جوانی ضائع کرتے، اور پھر اس درجے تک پہنچتا ہے خودکشیاں کر لیتا ہے۔ مایوسی، جو وقت سے پہلے جوانیاں ضائع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں ہر وقت مایوسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو وقت سے پہلے اپنی جوانیاں ضائع کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زندگی میں مایوسی چھائی ہوتی ہے۔ وہ جیتے جی مرے ہوئے ہوتے، بے احتیاطی کا ہوئی، کس گناہ کی نحوست زندگی میں آئی،
اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کی لذت سے کیوں محروم ہوا؟ بدنگاہی، بد نظری. اگر اس موذی گناہ کا احساس ہو جائے نا تو اور پھر آدمی کے لیے ہمت کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہمت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. آدمی ہمت سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتا ہے، لیکن اس موذی مرض کا احساس پیدا ہو جائے کتنا موذی ہے. اب تو نمازی ہے، حاجی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اور خبر کے بہانے میں اور نہ جانے کن کن بہانوں میں اپنا سارا نور ضائع کر رہا ہے، اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. پہ تو سڑک پہ تھی، گلیوں میں بات تھی، تصاویر کی بات تھی، اخبارات کی بات تھی، میگزین کی بات تھی. اب تو ہر جیب میں. اگر ہمت نہ کرے گا تو ہر وقت گناہ میں رہے گا. اس کی نحوست ہے، کسی عمل پہ استقامت نہیں ہے. ایمان کی حلاوت ہی زندگی میں نہیں ملتی. تو اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے. طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے کہ چند چیزوں سے احتیاط کرو گے زندگی بھر اس نعمت بینائی کی لذت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بینائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، فوراً مان لے گا. اور یہاں حاکموں کا حاکم کہہ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے. اس جس ذات نے اتنی عظیم و شان نعمت دے رکھی ہے، وہ ذات کہہ رہی دو چیزوں سے اس نظر کو بچا لو. حرام لذت سے بچا لو، نامحرم کو حرام لذت سے دیکھنا اور کسی پہ حقارت کی نظر ڈالنا، اس سے بچا لو. اور اس کی برکتیں میں عرض کر رہا ہوں، حلال حرام سے بچے گا، حلال کا لطف لے گا. حرام سے بچے گا، حلال کا نور لے گا. اور پھر اللہ صرف بصارت نہیں دیں گے، آخرت میں صرف بصارت نہیں دیں گے، اس دنیا میں اللہ بصیرت بھی دیں گے. یہ دل بھی روشن ہو جائے گا، یہ دل بھی روشن ہو جائے گا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر اللہ صرف آخرت میں اس کے بدلے میں بصارت نہیں دیں گے، بصیرت بھی دیں گے، سمجھ بوجھ دے دیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے فاتح ہیں. بہت سارے فتوحات شام کی آپ کی سربراہی میں اور قیادت میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں. آپ وہاں کے گورنر بھی رہے. تو جب ایک مرتبہ ایک قلعے پہ حملہ کرنے لگے تو انہوں نے اندر سے قلعہ بند کر دیا. کئی دن تک محاصرہ رہا، فتح نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ایک تدبیر، ایک منصوبہ بندی کی کہ قلعے تک کا جو راستہ تھا درمیان میں ایک طویل بازار تھا. اور انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ وہ ہر دکان کے اوپر ایک لڑکی کو کھڑا کر دیں اور ان سے یہ کہہ دیا کہ کوئی تم سے چھیڑ چھاڑ اگر یہ مسلمان کریں تو تم بالکل رکاوٹ نہ پیدا کرنا. یہ کئی دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، صحت مند توانا لوگ ہیں. جب اچانک بازار سے گزریں گے اور یہ حسن دیکھیں گے تو اسی میں مشغول ہو جائیں گے، تو ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو جو
قلعے کا ذمہ دار تھا، اس نے پیغام بھیجا حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، آپ اس بازار سے تشریف لے آئیں، ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ ایمان نصیب فرما دے تو پھر فراست بھی دیتا ہے، فراست بھی دیتا ہے۔ تو فوراً گھنٹی بجی، کیا بات ہے، اچانک ہتھیار، اتنے عرصے سے ہتھیار نہیں ڈال رہے، اچانک ہتھیار۔ تو سارے مجمع کو اکٹھا کیا، سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، بیان فرمایا اور یہ آیت پڑھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور انہوں نے کہا یہ آیت پڑھتے چلے جانا، اس پر عمل کرتے چلے جانا۔ اللہ کی شان اسی انداز سے جب پورا لشکر بازار سے گزرتا ہے تو وہاں دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ نہ وہ فاتحانہ انداز، نہ تنی ہوئے سینے، نہ مال لوٹ رہے، نہ عزتیں لوٹ رہے، یہ عاجزی، یہ نظریں کے جھکاؤ، کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور جو ایک بہت بڑا منصوبہ بندی تھی ایک فتنے میں مبتلا کرنے کی، اللہ نے اس سے بھی حفاظت فرمائی، اس سے بھی محفوظ رہے۔ تو میرے عزیزو، باطل یہی تو ہم سے لینا چاہتا ہے کہ بس مسلمان نہ رہے، مسلمان کچھ ایسا کر بیٹھے کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائے، پھر رسوائی اس کی مقدر ہے، پھر ذلت اس کی مقدر ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ عیسائی ہو جائے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ سکھ ہو جائے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہندو بن جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ مسلمان نہ رہے، ہندو ہو نہ ہو، عیسائی ہو نہ ہو، بس یہ مسلمان بن کے زندگی نہ گزارے، پھر غلامی ان کی مقدر رہے گی، ذلت اور رسوائی کی زندگی ان کی مقدر رہے گی، پھر یہ ایسی رہیں گے۔ حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ جب سندھ میں ایک سکھ نے ایک مسلمان بیٹی کا دوپٹہ سر سے اتارا اور حملہ کرنا چاہا تو بغداد سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر تیار کر کے سندھ آنے لگے۔ کیسے مسلمان تھے بھائی، کیسے مسلمان تھے کہ اپنی بیٹی اور بہنا کی عزت کے لیے کہاں سے چلے کہاں آنے لگے۔ اور اب تو ایسی درندگی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی سے مسلمان ان کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہی، ایسی درندگی ہے، لگتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کا معاشرہ۔ مسلمان معاشرے میں تو پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتی ہے، حیا ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے۔ مسلمان کا معاشرہ تو اللہ کے نبی ایسا بنا کر گئے، جہاں حیا ہے، غیرت ہے، ایمان ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نظروں کی حفاظت ہے۔ تو وہاں چلے، لیکن لشکر کی تیاری میں کچھ پریشان نظر آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ پریشان ہیں؟ کہاں؟ اجنبی راہوں سے گزرنا ہوگا، دشمن کی فوج کا اندازہ بھی نہیں، بس یہ خطرہ ہے کہیں دوستوں کو، ساتھیوں کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا، کچھ دنوں کے بعد جب لشکر تیار ہونے لگا تو آپ کے چہرے پہ اطمینان اور سکون بہت۔ پوچھا اب بڑے مطمئن ہیں؟ فرمایا ہاں، پتہ لگا وہ انتہائی درجے کا بے حیا ہے، وہ سکھ، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے،
میں مطمئن ہوں ایسا بے حیا آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. بے حیا آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. بے حیا آدمی بزدل ہوا کرتا ہے. بے حیا آدمی بزدل ہوا کرتا ہے. اور یہ بات تو مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نقطہ کافر نے سمجھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے شجاعت اور بہادری اور غیرت نکالنی ہے تو انہیں بے حیا کر دو، ان کے معاشرے کے اندر سے شرم و حیا مٹا دو. ان کی ماؤں کی گودوں سے جب حیا نکالو گے تو پھر اس کی گود میں بہادر بیٹا نہیں آئے گا. حیا نکال دو. تو باطل کی ساری محنت اس پر ہے کہ یہاں شرم و حیا نہ رہے. اور اچھے خاصے گھرانوں کے اندر جہاں نماز روزہ سب چیزوں کا اہتمام ہے، لیکن پردہ ختم ہو گیا. ان کی خوشیاں دیکھیے، ان کی شادیاں دیکھیے، ان کے تقریبات دیکھیے. ایسی بے حیائی کا طوفان ہے کہ 10-15 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان شریف گھرانوں کے اندر یہ گندگی اس انداز سے پھیلے گی. لیکن وہ سلو پوائزن کی طرح پیتے رہے، کھاتے رہے، لیتے رہے، اور وہ ساری گندگی زندگی کا حصہ بن گئی. اور اس کی نحوست دیکھیے، گھروں کا سکون، آپس کی محبتیں، باہمی اعتماد، ازواجی زندگی کا حسن، سب قصہ پارینہ بن گیا. مغرب کی گندگیاں آئیں تو اس کا ری ایکشن بھی آیا نا، ہنستے بستے گھر ٹوٹ رہے. شریعت نے جو حدود بتائے ہیں انہیں پامال کر دیا. شریعت نے جو تحفظ بتایا ہے نا، معاشرے اور گھریلو زندگی، خاندانی نظام کا جو تحفظ بتایا ہے اسے پامال کیا ہے. تو آنکھوں کی حفاظت، اور اس پہ میں عرض کروں ایسا رواج ہے توبہ بھی نہیں ہے، ڈنکی کی چوٹ ہے، کھلے عام ہے. اور اس کی نحوست ہے میرے عزیزو کہ عبادات اس میں صرف رسمیت آ گئی، ایمان کھوکھلا ہو چکا. ایک طرف تو یہ گندگی اس قدر عام کہ نگاہوں کو پناہ مشکل، دوسری طرف وہ ایمان بھی نہیں کہ آدمی ہمت کر کے یہ کام کرے. لیکن میرے عزیزو، اگر اس لمحے یہ احساس ہو جائے کہ اگر بد نظری کی نگاہ جا سکتی، اندھا ہو سکتا ہوں، آج نہیں تو کل تو یقینی ہے نا. اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اندھا اٹھایا جائے گا. اگر یہ فکر ہو جائے تو ہمت ہو سکتی ہے، ہمت ہو سکتی ہے. اور بہت سارے دل میں جو ایک خیالات اور ایک گھبراہٹ اور ہر وقت بے سکونی اور ہر وقت عجیب و غریب کے خیالات، ان بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو سکتی اگر اس حکم پر عمل ہو جائے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے اور اس نعمت میں اللہ کی مان لی جائے، بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ جو چیز کرنے کی ہے وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا. اللہ سے مدد مانگنا. اگر روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر چند لمحے اللہ سے مانگ لیا جائے کہ فتنوں کے ماحول میں جا رہا ہوں، اللہ حفاظت فرما لے،
ہمت دے دے، توفیق دے دے، مدد فرما لے، آسان فرما دے. میں کم ہمت ہوں، اے اللہ مدد فرما لے. ہمت سے کام لے، دعا کا سے کام لے، اور پھر اگر کوتاہی ہو جائے فوراً اسی لمحے استغفار کر لے. اچانک نظر پڑے، بے اختیار نظر پڑے اور ہٹا لی، ری ایکشن نہیں ہوگا. نظر پڑی اور پھرا لی، ری ایکشن ہوگا، زہر کا اثر ہوگا. جان بوجھ کے نظر ڈالی، اس زہر کا ری ایکشن ہوگا. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حضرت عباس کے بیٹے سید زادہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے فضل ابن عباس. جگہ کہاں ہے؟ عرفات سے واپس آ رہے ہیں. کتنی مقدس سرزمین ہے، حج سے واپسی ہے، کیا انوارات ہوں گے. بیٹھے کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے. سبحان اللہ. ہیں کون؟ سید زادہ. ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے. کتنی بڑی نیکی کر کے آ رہے، حج سے واپس آ رہے ہیں. کیا انوار و برکات ہوں گی، کیسی وہ مقدس سرزمین ہے. نشست کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے سواری پہ. ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو فضل ابن عباس جوان تھے، تو نظر پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فوراً ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے ان کا چہرہ پھیر دیا. کہا فضل یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. ہم بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا میری نیت غلط نہیں تھی. کوئی بہن سمجھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، لیکن شیطان اپنا کام کر دیتا ہے. اور جب تباہی ہوتی ہے ہوش تب آتا ہے. جب تباہی اور بربادی آتی ہے اور ساری عزت خاک میں پڑتی ہے پھر ہوش آتا ہے. بے احتیاطی کہاں کی؟ نظروں کی حفاظت نہیں کی. تو فضل ابن عباس ہیں، ایسی مقدس زمین پہ ہیں، اتنی عظیم الشان نیکی لے کے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن آپ اسے محتاط رہنے کا سبق دے رہے. میں اور آپ کہاں ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس نظروں کی حفاظت اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے تلقین ہے، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اللہ کے علم کی اللہ کے کہنے کے پیچھے اور اللہ کے حکم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی حکمت ہے. اس میں سراسر میرے اور آپ کی فلاح اور حفاظت ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظروں کو جھکا کے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والیو تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اس سے تم بھی پاکیزہ زندگی گزارو گی. اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کے لیے اس حکم کی تعمیل کرنا آسان فرما دے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، باطن بھی پاک فرما، نگاہوں کی پاکیزگی نصیب فرما، دل کی طہارت نصیب فرما۔ مولا کریم زبان جسم کے تمام اعضاء اور جوارح کو ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما۔ مولا کریم گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے سبھی کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے حلال والی زندگی نصیب فرما، حرام کی لذت سے ہمیشہ محفوظ فرما، حلال کی برکتیں نصیب فرما، حلال کا لطف نصیب فرما، عبادات کی حلاوت نصیب فرما۔ مولا کریم عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حیا والی عفت والی پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ اپنے گھروں کا ماحول اے مولا کریم پاکیزگی والا عطا فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ مولا کریم حجاب پردے آنکھوں کی حفاظت والا بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اپنی خوشیوں میں اپنی شادیوں میں مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ گناہوں کی گندگیوں سے بے حیائی کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے بری زندگی سے، برے لوگوں سے، برے نظریات سے، بری سوچ سے، برے دیکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم برکت والی زندگی، برکت والی روزی، برکت والے رات دن نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ بچوں بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اولادوں کے آزمائشوں سے ہر ایک کو محفوظ فرما۔ اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ نسل وطن علاقے برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ یہاں نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ان کی زندگیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ان کے فیصلوں سے، ان کے ارادوں سے، ان کے عزائم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم ان کے لیے غیب سے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو اے مولا کریم انہیں اس سے نجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.